بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پریشان ہونا چھوڑ دیں۔ ہر پریشانی کے لیے ایک تسبیح روزانہ پڑھ لیا کریں۔ کون سی تسبیح ہے، اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ دیکھیے، آپ کوئی بھی مشکلیں آتی ہیں انسان کے اوپر، پریشانی کا وقت آ جاتا ہے۔ وہ پریشانی مالی بھی ہو سکتی ہے، جسمانی بھی ہو سکتی ہے، روحانی بھی ہو سکتی ہے، اور کسی بھی قسم کی پریشانی اللہ پاک دے سکتا ہے۔ جب وہ پریشانی دے رہا ہے کسی بندے کو، تو وہ اس وقت اس بندے کی ایمان کی اس کی آزمائش ہو رہی ہوتی ہے۔ اور انسان کیونکہ بہت ہی کم حوصلہ ہے، تو وہ اس پریشانی کو، اس آزمائش کو برداشت نہیں کر پاتا اور پریشان ہو جاتا ہے۔ تو پریشان ہونے سے وہ پریشانی ختم نہیں ہو جاتی۔ ایک ذکر اللہ کا جو کرنے سے ہر معاملہ سیٹل ہو سکتا ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے سے معاملات کس طرح سیٹل ہوتے ہیں، ایک حدیث قدسی یاد آئی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، وہ کچھ لوگ جو ہے نا، وہ اللہ کا جب ذکر کر رہے تھے، ذکر کی محفل ہو رہی تھی، تو فرشتوں سے اللہ پاک نے یہ سب جانتے ہوئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اللہ پاک نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ فرشتوں نے کہا، جی یہ آپ کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتوں نے کہا، نہیں جی۔ اور اللہ نے کہا، اگر یہ مجھے دیکھ لیں تو فرشتوں نے کہا، جی یہ اس سے بھی زیادہ کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا، فرشتوں سے، یہ کیا چاہ کیا رہے ہیں، کیا مانگتے ہیں، ان کو کس چیز کی چاہت ہے؟ تو فرشتوں نے کہا، جی انہیں جنت کی چاہت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا، کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ تو فرشتوں نے کہا، نہیں، انہوں نے جنت اللہ پاک نہیں دیکھی، لیکن اگر یہ دیکھ لیں تو یہ اس سے بھی زیادہ کریں گے اس کی چاہت۔ اسی طرح سے پھر اللہ پاک نے ان سے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ لوگ کس چیز سے پناہ مانگ رہے ہیں؟ تو اللہ کے فرشتوں نے جواب دیا کہ یا رب العالمین، یہ دوزخ سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ نے پوچھا، کیا ان لوگوں نے دوزخ دیکھی ہے؟ تو فرشتوں نے کہا، نہیں جی، انہوں نے دوزخ دیکھی نہیں، اگر دیکھ لیں تو یہ اس سے زیادہ پناہ مانگے اس سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا کہ اچھا، پھر ایسا ہے کہ جو لوگ بھی یہ میرے بندے بیٹھ کے میرا ذکر کر رہے ہیں، تو ان کو جو ہے یہ نبی سنا دو کہ میں نے ان سب کو بخش دیا، ان کی سب ضرورتیں اور حاجتیں پوری کر دیں۔ تو فرشتے کہنے لگے، یا رب العالمین، ان میں ایک شخص ایسا بھی ہے جو صرف کسی مقصد اور غرض کی وجہ سے ان میں بیٹھا ہے، بے لوس آپ کا ذکر نہیں کر رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ سب کچھ اس کے لیے بھی ہے۔ تو سبحان اللہ، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس حدیث قدسی کے اندر یہ بات بھی آپ لوگوں کو کلیئر ہو جانی چاہیے، جو قرآن پاک کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا اور بہتر جگہ پہ کروں گا۔ تو بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں ہٹ جاتی ہیں۔ کچھ عبادات تو وہ ہیں جو مسلمان پر فرض ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو بھی ہم کرتے ہیں، یہ تو فرض ہیں، یہ تو پورے کرنے ہیں۔ تو جب ہم ان فرائض کے علاوہ اگر ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں، ہم ذکر کر سکتے ہیں، ہم تسبیح کر سکتے ہیں۔ یہ جس چیز کو آپ کوئی چلہ، عمل یا وظیفہ کہتے ہو، میں اس کو صرف ذکر الہی سے تصور کرتا ہوں کہ آپ کو کوئی بھی یہ کہتا ہے کہ یار 40 دن یہ آیت پڑھ لو، مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ 40 دن ایک مخصوص وقت پر اللہ کا ذکر اس انداز میں بیٹھ کے کر دیں، اللہ کا کلام پڑھیں، اللہ کو یاد کریں۔ جب ہم کہتے ہیں اللہ کے اسماء کا وظیفہ کر لیں، تو مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو پکاریں اس نام سے، اس کے صفاتی نام سے۔ مثال کے طور پر رزق کا مسئلہ ہے تو رزاق یا رزاق کر کے بلانا چاہیے، اللہ کو پکارنا چاہیے، اس کا ذکر کرنا چاہیے۔ تو اسی طرح سے مختلف اسماء ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ ذکر کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ پاک، کیونکہ وہ ذکر کی محفل ہوتی ہے، تو فرشتے وہاں پر حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو پھر اس وقت کے اوپر اللہ کی نظر کرم ہو جاتی ہے جس بندے پر، جس کی عبادت، جس کی یہ ریاضت، جس کی محنت اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، اس پر اس کا اللہ کا کرم ہو جاتا ہے۔ تو بس بات صرف اتنی سی ہے، کیونکہ اللہ جو ہے وہ بہت مہربان ہے، بہت رحمان ہے، بہت رحیم ہے۔ ایک بار نا ایک قافلے کے اندر کسی کا، عورت کا بچہ گم ہو گیا، تو وہ دیوانوں کی طرح اس بچے کو پکارتی پھرتی تھی، تلاش کرتی پھرتی تھی، کبھی اس طرف جاتی تھی، کبھی اس طرف جاتی تھی، اور قافلے کے ایک ایک بندے سے پوچھتی تھی، میرا بچہ کہاں ہے؟ تم نے میرا بچہ دیکھا؟ تم نے میرا بچہ دیکھا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس قافلے میں تھے اور صحابہ کرام ساتھ تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
صحابہ سے کہا دیکھو اس ماں کو کتنی تڑپ ہے اپنے بچے کے لیے. تو تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے دیکھا کہ وہ بچہ ان کو ایک خیمے سے مل گیا. تو جب وہ بچے کو لے کر آ رہی تھی، اس کو چومتی ہوئی آ رہی تھی اور اس کی بلائیں لے رہی تھی، اس کو پیار کر رہی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ یہ جو ماں جو تم دیکھ رہے ہو ایک بچے کی جدائی میں اس طرح دیوانی ہو گئی، اتنا اس کو پیار کر رہی ہے، تو مجھے یہ بتاؤ کیا یہ ماں جو ہے یہ اپنے بچے کو آگ میں ڈالنا پسند کرے گی؟ مطلب آگ جل رہی ہو، اس میں اس کو کہا جائے بچے کو پھینک دیں، تو یہ کیا اس بچے کو آگ میں پھینکنا پسند کرے گی؟ تو تمام صحابہ نے جواب دیا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی بھی یہ عورت اس طرح کی یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں نہیں پھینکے گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبصورت ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اللہ جو ہے وہ اپنی مخلوق سے اس ایک ماں کا نہیں، اس سے کئی گنا زیادہ 70 ماؤں جتنا اس سے اپنی مخلوق سے پیار کرتا ہے. تو کیا اللہ اپنی مخلوق کو آگ میں ڈالنا چاہے گا؟ نہیں نا. تو بس بات صرف اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع بھی دیا ہوا ہے، آپ کی آخری سانس تک واپسی کا راستہ بھی دیا ہوا ہے، توبہ کرنے کا بھی کہا ہوا ہے، توبہ قبول کرنے کا بھی کہا ہوا ہے. تو بس دیر اگر ہے تو وہ انسان کی طرف سے ہے، کیونکہ ہم اپنے رحمان رب کو ناراض کرتے ہیں اس کی حکم عدولی اور نافرمانی کر کے. یاد رکھیے گا میری بات کو کہ شیطان ابلیس لعین جو ہے وہ لعین بننے سے پہلے مقرب تمام فرشتوں کا سردار تھا، جنات کا سردار تھا، قوم جن میں سے تھا، اور علم اس کے پاس بے انتہا علم تھا. ٹھیک ہے، وہ اللہ کا اس وقت ایک معتمد بنا ہوا تھا. تو اس نے اللہ کے حکم پر ایک سجدہ نہ کر کے، ایک سجدہ صرف نہ کر کے، اس نے ساری زندگی کی لعنتیں اپنے سر پہ لے لیں اور وہ لعین قرار پایا. تو مجھے ایک بات آپ لوگوں سے پوچھنا ہے، دوستوں سے جو آج اپنی نمازوں کو ترک کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی عبادات کو فرائض کو بھول کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو مجھے یہ بتائیے کیا اللہ ہم سے ناراض نہیں ہوگا کہ جب ہم کام میں بزی بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم اگر کوئی دوست ہم سے کہہ بھی دے کہ آؤ نماز پڑھے، تو آپ کہتے ہیں یار میں مصروف ہوں تم پڑھ لو. تو جب یہ ہمارا طور طریقہ ہوگا پھر ہمیں شکوہ تو نہیں کرنا چاہیے. جب کوئی آزمائش، کوئی تنگی، جب کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو پھر ہم کیوں اتنے زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں. اور دوسری اہم بات یہ ہے میرے دوستو، یہ بھی اپنے ذہن میں بارہا ذکر کر چکا ہوں کہ وظائف کی قبولیت آپ کے فرائض کی ادائیگی پر منحصر ہے. اگر آپ کے فرائض ادا نہیں ہے، آپ نماز نہیں پڑھتے لیکن آپ پھر وظیفے بیٹھ جاتے ہیں، تو بات پھر یہی ہے کہ پھر آپ، اللہ تو بہتر جانتا ہے، نیتوں کو تو اللہ جانتا ہے اچھی طرح سے. یعنی کہ اب بھی یہ صرف اس وجہ سے میرے آگے آ کے جھکا ہے یا نماز پڑھا ہے یا کوئی وقتی طور عبادت کر رہا ہے کہ اسے میرے سے ضرورت پڑی ہوئی ہے، تو اللہ بہتر جانتا ہے. اس لیے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نماز کی پابندی کریں، توبہ استغفار کثرت سے کیا کریں، اللہ سے اچھی امید اور اچھا گمان رکھا کریں. اس کے بعد جو بھی اضافی آپ عبادت کرتے ہیں اللہ آپ سے راضی ہوگا، اور آپ کی دکھ پریشانیوں اور تکلیفوں کو ٹالنے کی طاقت صرف اللہ کی ذات کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں. آفٹر آل ہمیں اسی کے آگے رجوع کرنا ہے، جھکنا ہے، عاجزی دکھانی ہے. اللہ بڑا مہربان ہے، بڑا رحیم ہے، وہ معاف بھی کر دے گا اور پریشانیوں کو دور بھی کر دے گا. اب آپ کو میں تھوڑا سا اس وظیفے کے بارے میں بتا دوں. جب بھی آپ کسی پریشانی میں ہو، مصیبت میں ہو یا مشکل میں ہو، تو ہر نماز کے بعد اول آخر ایک بار درود شریف، درود ابراہیمی، آپ ایک تسبیح پڑھ لیا کریں. یا مالک ہو یا قدوس ہو یا سلام ہو یا حی ہو یا قیوم برحمتک استغیث، یا مالک ہو یا قدوس ہو یا سلام ہو یا حی ہو یا قیوم برحمتک استغیث، یہ تسبیح آپ پڑھ لیا کریں. اس کے بعد پھر ایک بار درود ابراہیمی پڑھ لیا کریں. یہ ہر نماز کے بعد آپ اس طرح سے تسبیح پڑھیں. انشاءاللہ پورے یقین سے پڑھیے گا. ہمارا تو یہ تجربہ ہے کہ پہلے ہی دن اگر 5 نمازوں میں کوئی شخص یہ تسبیح پڑھ لیتا ہے تو اس کا دکھ، پریشانی، غم جو بھی ہو اس کے ختم ہونے کے آثار بن جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس سے وہ مشکل، وہ پریشانی کسی بھی قسم کی ہو، اللہ تعالیٰ اس بندے سے دور کر دیتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یا حی یا قیوم برحمتک استغیث پڑھنے کی سختی سے تلقین کی ہے کہ پریشانی کے اندر، مشکل کے وقت میں یہ دعا پڑھا کریں. تو اسی سے ریلیٹڈ یہ ایک عمل تھا، میں نے شیئر کر دیا. اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلوں کو دور فرمائے. زندگی رہی تو پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.